ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 20 سے قمر جمیل کا اداریہ منتخب کیا گیا ہے۔ اداریہ کا عنوان ہے دریدہ کا نظریہ تحریر اور ڈی کنسٹرکشن۔ تحریر قمر جمیل، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ سماعت فرمائیے قمر جمیل کا اداریہ دریدہ کا نظریہ تحریر اور ڈی کنسٹرکشن۔ گزشتہ سے پیوستہ، جب میں نے یہ لفظ یعنی ڈی کنسٹرکشن چنا یا جب اس لفظ کا مجھ پر غلبہ ہو گیا تو جہاں تک مجھے یاد ہے یہ آف گریٹمالوجی میں ہوا۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان مباحث میں جب سے مجھے جزوی دلچسپی ہے اس لفظ کو اتنا مرکزی مقام حاصل ہو جائے گا۔ دوسری چیزوں کے علاوہ وہ لفظ جس کا میں ترجمہ کرنا چاہتا تھا اور جسے میں اپنے مقاصد کے مطابق بنانا بھی چاہتا تھا وہ ہائیڈگر کا لفظ ڈسٹریکشن یا ایبو تھا۔ اس سیاق و سباق میں ان سے ہر چیز مغربی مابعد الطبیعت یا علم الوجود کے بنیادی تصورات کی روایتی عمارت اور اسٹرکچر سے تعلق رکھتا تھا اور اس پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ فرانسیسی زبان میں تباہی کے لفظ کا واضح مفہوم فنا یا منفی تخفیف ہے، جو ہائیڈگر کے تصورات کے مقابلے میں یا اس تعبیر کے مقابلے میں جو میں چاہتا تھا نیٹشے کے بربادی کے تصور سے زیادہ قریب تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ برجستہ طور پر ڈی کنسٹرکشن کا لفظ میرے ذہن میں آ گیا۔ میں سوچنے لگا یہ فرانسیسی کا کیسا اچھا لفظ ہے۔ مجھے یہ لفظ لیٹر میں ملا۔ مجھے لیٹر میں اس کے خطابیہ، نحوی اور لسانیاتی معنی ملے جو مکانیت سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے تلازمات مجھے بڑے اچھے لگے اور خوش قسمتی سے ان معنوں کے لیے تشکیل پا سکتے تھے جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا۔ میں یہاں لیٹر کے کچھ حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ساخت شکنی، ساخت کے سارے اجزاء کو الگ تھلگ کر دینے کا عمل، ایک نحوی اصطلاح۔ کسی جملے میں لفظوں کی ترتیب کو بدل دینے کا عمل، ایک کل کے حصوں کو الگ تھلگ کر کے رکھ دینے کا عمل، شعر کی تعمیر کو تبدیل کر دینے کا عمل، مثلاً اس کی بحر کو دبا کر اسے نثر کے مشابہ کر دینے کا عمل۔ جدید تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ مشرق کے کسی علاقے میں جب زبان اپنی تکمیل کی حالت کو پہنچ جاتی ہے تو اس کی ساخت شکنی ہو جاتی ہے، یعنی وہ بے دخل ہو جاتی ہے۔ تبدیلی کے اس واحد قانون کی روح سے جو انسانی ذہن کے لیے بھی فطری ہے، زبان اپنے اندر سے بدل جاتی ہے۔ مجھے یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ پہلے یہ لفظ بہت کم استعمال ہوتا تھا اور فرانس میں زیادہ تر لوگ اس لفظ سے واقف نہیں تھے۔ اس لفظ کو دوبارہ کس طرح تشکیل دینا پڑا اور اس کی قدر و قیمت اس بیان اور بحث مباحثے سے متعین ہوئی جو اس وقت آف گریٹمالوجی کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں اسٹرکچرلزم کا بڑا چرچا تھا۔ ڈی کنسٹرکشن بھی اسی سمت میں جانے والا ایک لفظ محسوس ہوا، کیونکہ اس لفظ سے اسٹرکچر کی طرف ذہن منتقل ہوتا تھا اور اسٹرکچر کا مطلب نہ خیال تھا، نہ ہیئت اور نہ نظام۔ ساخت شکنی بھی ایک طرح سے ساختیات ہی کا لفظ تھا یا ایسا لفظ جو ساختیاتی اسٹرکچر کو توڑنے کی طرف تھا، اور اسی کے ساتھ اس میں ایک ابہام بھی لپٹا ہوا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اسٹرکچر توڑ دیے جائیں۔ ہر قسم کے لسانیاتی اسٹرکچر، نطق مرکزی، صوت مرکزی اور فلسفیانہ اسٹرکچر۔ اسی لیے امریکہ میں اسے پس ساختیات کہا جانے لگا۔
फिर अमेरिका से ये लफ्ज वापस फ्रांस आया, लेकिन स्ट्रक्चर को तोड़ने का अमल साख्तियात से ज्यादा तारीखी अहमियत रखता है। ये कोई मनफी अमल नहीं है। तबाह करने की बजाय साख शिकने के लिए जरूरी है कि ये मालूम हो कि किसी स्ट्रक्चर की तामीर किस तरह होती है। जिस तरह ये जाने बगैर कि ये मशीन किस तरह बनी हुई है, उसे दोबारा जोड़कर रवां हालत में नहीं लाया जा सकता। साख शिकनी किसी तरह की तोड़ फोड़ और शिकस्त रेख नहीं है। इस लफ्ज के साथ बर्बादी का तसव्वुर वाबस्ता है, इसीलिए मेरे लिए ये लफ्ज इत्मीनान बख्श नहीं रहा। मैंने एहतियात पर बहुत ज्यादा जोर दिया है और रिवायती फलसफे के सारे तसव्वुरात को अलग रख दिया है, लेकिन उन्हें मिटाकर दोबारा उनकी तरफ रुजू करने की जरूरत का इकरार किया है। इसलिए इसको एक मनफी दीनियात कहा गया है, हालांकि ये बात ना सही थी और ना गलत। लेकिन मैं बहरहाल इस बहस में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता। बहरहाल डिकंस्ट्रक्शन ना कोई तज्जिया है और ना कोई तनकीद। इस लफ्ज के तर्जुमे के वक्त इसका ख्याल रखना चाहिए, इस पर सोच विचार होना चाहिए, क्योंकि रद्द तश्कील का अमल किसी वाहिद उन्सर की तरफ मराजियत का अमल नहीं है। बात यह है कि खुद तज्जिए को भी बेदखल किया जाना चाहिए, क्योंकि तज्जिया भी एक फलसफियाना मफहूम रखता है जिसका डिकंस्ट्रक्शन जरूरी है। फैसला, इंतखाब, तफहीम मावराई, तनकीद, ये वो मौज़ूआत हैं जिनके लिए साख शिकनी का अमल जरूरी है। साख शिकनी किसी तरीक़ेकार का नाम नहीं है और ना इसको किसी तरीक़ेकार में तब्दील किया जा सकता है। चुनांचे अमरीकी हलकों में यह बहस हो रही है कि क्या साख शिकनी को क़िरात के किसी तरीक़ेकार में तब्दील किया जा सकता है या ताबीर के किसी तरीक़ेकार में, और क्या उसे तालीमी इदारों के लिए कोई काम की चीज बनाई जा सकती है। ख्याल रहे साख शिकनी कोई अमल भी नहीं है, क्योंकि साख शिकनी की साख शिकनी हो सकती है। साख्त शिकनी क्या नहीं है, हर चीज है। साख्त शिकनी क्या नहीं है, हर चीज है। साख्त शिकनी क्या है, कुछ नहीं है। कमर जमील का ये इदारिया अभी जारी है। इसकी अगली किस्त अगले YouTube में अपलोड की जाएगी। आवाज़ व पेशकश ज़फ़र जमील।